دو دشمن وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، اور دو دشمن وہ ہیں جو نظر بھی آتے ہیں۔ تو وہ دشمن جو نظر نہیں آتے ان میں ایک تو انسان کا اپنا نفس اور دوسرا شیطان۔ یہ دونوں ایسے دشمن ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس اعتبار سے یہ خطرناک، کیونکہ جو دشمن انسان کو نظر آتا ہے تو اس سے مقابلہ کرتا ہے، اگر وہ مارے گا تو یہ اپنا دفاع کسی نہ کسی درجے میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو دشمن نظر نہیں آتے یقیناً وہ اس اعتبار سے خطرناک ہیں کہ جب وہ وار کرتے ہیں تو ان کا وار بھی نظر نہیں آتا۔ جب دشمن ہی نظر نہیں آئے گا تو اس کا وار کیسے نظر آئے گا؟ اس اعتبار سے نفس اور شیطان ہمارے بظاہر بڑے دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر و فریب ہے یہ ہے دجل جو ہے وہ ضعیف ہے۔ بظاہر ہے تو بہت بڑا دشمن، لیکن تم اس کی سالوں کی محنت لمحوں کے اندر ختم کر سکتے ہو۔ ایک آدمی انسان کو بہکاتا ہے اور اس کے بہکائے میں آ کر وہ بھی اس پر عمل کر رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، مدتیں گزر گئیں، 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے توفیق دے دی، توبہ کی، صدق دل کے ساتھ اس نے توبہ کر لی اور شیطان کے شر و فتنے سے نکل کر اللہ رب العزت کی پناہ میں آ گیا، تو 70 سال کی جو شیطان کی محنتیں ہیں وہ ایک لمحے کے اندر غارت ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک لمحے کے اندر اس کی 70 سال کی محنتوں کو غارت کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے بے شک دشمن تو بہت بڑا ہے، لیکن جہاں تک اس کے مکر و فریب کا تعلق ہے تو اس کے مکر و فریب ہے ضعیف۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر و فریب ہے یہ ضعیف۔ آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ساری محنت رائے گا اس کی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم ظاہری حاصل کرنے کے لیے جب نکلے سفر کیا اور بہت ہی محنتوں کے ساتھ انہوں نے علم فلسفہ اور دوسرے اور دیگر جو علوم تھے وہ ظاہری حاصل کیے۔ اس کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ بھئی اپنا میں کوئی شیخ اور مربی بھی بناؤں، کوئی روحانی معالج بھی تلاش کروں۔ چنانچہ اس تلاش میں نکلے تو ایک شیخ کے پاس پہنچے اور انہوں نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو اپنا مدعا بیان کیا کہ میں اس غرض سے آیا ہوں آپ کے پاس۔ کہا کہ اچھا، تو انہیں اپنے ساتھ لے گئے، بٹھایا اور کچھ توجہ ان پر ڈالی، توجہ کی، تو شیخ کو ایسا معلوم ہوا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جیسے کتابوں کے اوراق پلٹتے ہیں، آوازیں آتی ہیں ہوا سے، اگر ہوا تیز چل رہی ہو اور صفحے پلٹنے شروع ہو جائیں تو جس طرح کی آواز آتی ہے، تو امام راضی رحمۃ اللہ نے ایسا محسوس کیا کہ دل کے اندر کچھ ایسے صفحے پلٹے جا رہے ہیں اور صفحے اڑ رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اب تک جو تم نے علوم حاصل کیے تھے پہلے میں ان کا صفایا کروں گا، اس کے بعد پھر دیگر جو باطنی علوم میں پھر تمہیں حاصل ہوں گے وہ۔ تو کہا کہ بس رک جائیے بھائی، میں نے بڑی محنتوں کے ساتھ یہ علوم حاصل کیے ہیں اور جو ہے آپ آنے واحد میں اپنی توجہ سے ان کو نکال پھینک دیں گے، مجھے آپ سے بیعت نہیں ہونا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی تمہاری مرضی ہے، اگر تم نہیں ہونا چاہتے تو تمہاری مرضی، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ بہرحال چونکہ تم میرے پاس آئے ہو تو بیعت ہو نہ ہو یہ تو تمہاری مرضی ہے، لیکن تعلق رکھنا اپنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہاں سے وہ چلے گئے، تعلق بہرحال قائم رہا۔ اور یہی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت انتقال آیا تو چونکہ بہت بڑے فلسفی تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر 100 دلائل تھے ان کے پاس، انہی بزرگ کی موجودگی میں، یعنی وہ اس وقت حیات تھے، ان کا وقت آخر آ گیا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب شیطان ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اشکالات اللہ کے وجود پر پیش کرنے شروع کر دیے۔ تو وہ اشکال پیش کرتا تھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دے دیا کرتے۔ اس طرح سے 60-70 اعتراض اس نے پیش کیے، انہوں نے جواب دے دیا۔ اب تو بڑے گھبرائے، پانی آنے لگا، پسینہ، کہ بھئی میں اگر میرے پاس تو صرف 100 دلائل ہیں اور یہ پتہ نہیں کون شخص ہے جو میرے ہر دلیل کا جواب دیتا ہے، توڑ کرتا ہے۔
تو میرے اگر 100 دلائل ختم ہوگا اس کے بعد کیا کروں گا میں؟ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ کے وجود میں شک آنا شروع ہو جائے تو میرا تو خاتمہ خراب ہو جائے گا. یہ دل میں خیال آیا. بہرحال وہ پھر بھی اعتراض اپنے پیش کرتا رہا اور تقریباً 99 اعتراضوں کے جواب دے دیے. اللہ رب العزت نے جس بزرگ کے پاس یہ گئے تھے ان کی حالت ان پر منکشف کر دی. تو انہوں نے اپنا لوٹا زمین پر مارا اور کہا کہ راضی کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں میں؟ اس کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ان کے کانوں میں پہنچا دی. تو ان کو جب اس کا احساس ہوا تو فوری طور پر انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ شیطان بھاگ گیا. اب دیکھیے دلائل بظاہر اس کے بڑے مضبوط 99 دلائل دیے جس کا توڑ انہوں نے کیا، رد کیا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو بظاہر تو بڑے لیکن جب انہوں نے اصل بات کہہ دی کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں تو اس کا جو مکر و فریب تھا، اس کا جو دجل تھا، بظاہر اس کا جو بہت مضبوط نظر آ رہا تھا جال، وہ ایک دم ٹوٹ گیا، ختم، اور اس کو بھاگنا پڑ گیا. تو اس لیے شیطان کا جو مکر و فریب ہے بالکل ضعیف، اگرچہ دیکھنے میں بڑی قوی نظر آتا ہے. تو اس لیے اگر اللہ کی پناہ میں انسان اپنے آپ کو دے دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، گناہ کا خیال آئے، وسوسہ آئے، فوری طور پر آدمی اللہ سے پناہ طلب کرے، مدد مانگے، یا اللہ یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو برائے کرم میری مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ فوراً مدد کو پہنچتے اور شیطان کا مکر و فریب ختم ہو جاتا. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جواب دیا، شیطان بھاگ گیا اور ان کا خاتمہ اللہ نے ایمان پر کیا. تو بہرحال یہ ایک تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان کا دجل، شیطان کا فریب یہ ظاہری اعتبار سے قوی نظر آتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کا تعلق ہمیشہ کام آتا ہے، زندگی میں بھی کام آتا ہے، زندگی کے بعد بھی کام آتا ہے، موت کے وقت بھی کام آتا ہے. تو چونکہ اللہ کے نیک بندے سے تعلق تھا، کسی وقت انہوں نے جوڑا اور گئے ان کی خدمت میں، وہ ادنا تعلق بھی ان کے کام آ گیا اور ایمان پر خاتمہ ہونے کا سبب بن گیا. اس لیے اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ والوں سے جڑ کر رہنا چاہیے، اور یہ تعلق انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ تعلق چونکہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ کے لیے جو آدمی تعلق رکھتا ہے اس کا تعلق بھی ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. پھر اور قرآن مجید میں اس کی دلیل بھی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن سارے دشمن بھاگ جائیں گے لیکن تقوی والا جو متقی دوست ہوگا وہ وہاں بھی کام آئے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن، لیکن کون سا دوست کام آئے گا؟ الا المتقین، جس دوست سے تعلق اللہ کے لیے رکھا ہوگا، اللہ کے لیے جس سے تعلق رکھا ہوگا وہ تعلق قیامت کے دن بھی کام آئے گا. یاد رکھیے، اس لیے ہمیں اپنا تعلق بہت دیکھ بھال کر جوڑنا چاہیے. اپنا کسی کو دوست بنائیں تب بھی ترجیحاً یہ بات ہو کہ بھئی یہ نیک شخص ہے، یہ نمازی ہے، یہ گناہوں سے بچنے والا ہے، لہذا اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس کے ساتھ رہے تاکہ خود بھی گناہوں سے بچے. اچھی صحبت اپنے اندر اثرات رکھتی ہے اور کام آتی ہے. تو بہرحال میں نے یہ بات کہی کہ 4 دشمن ہیں انسان کے، شیطان بھی اس کا دشمن، اس کا اپنا نفس بھی دشمن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کفار یہ سب بھی یہ ظاہری دشمن، اور چوتھا دشمن جو ہے وہ منافقین. تو کفار، یہود، نصارہ، منافقین، تو یہ 2 دشمن ہو گئے جو ظاہر میں دشمنی کرتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، اور 2 دشمن ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، انسان کا نفس اور انسان کا اور شیطان. انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو ورغلاتا رہتا ہے. یہ جو ناجائز خواہشوں کے انبار ہمیں نظر آتے ہیں، یہ خواہش پیدا ہو گئی، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ اصل میں انسان کا نفس ہے جو اسے ورغلاتا ہے. اگر انسان نے اس کہنے پر عمل کر لیا تو گویا اس دشمن کے جال میں پھنس گیا، اور اگر اس نے اس جال کو توڑ دیا، خواہش پیدا ہوئی دل میں لیکن اسے کہا نہیں ہم اس خواہش پہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اس خواہش پر عمل کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، لہذا اس نے اس پر عمل نہیں کیا، اپنے آپ کو بچا لیا، نفس کے شر سے بچ گیا. اور یاد رکھیے کہ انسان جب اللہ کے
اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے، تو انسان نفس کے شر و فتنے سے، قید سے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کا معاملہ ہے، لیکن انسان نفس کا جو وسوسہ ہوتا ہے اور شیطان کا جو بہکانا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ انسان جو نفس کا وسوسہ ہوتا ہے یہ بار بار آتا رہتا ہے، بار بار آتا رہتا ہے، آپ دور کریں گے پھر آئے گا، پھر دور کریں گے پھر آئے گا، آتا رہے گا۔ لیکن شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈال کے ہٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق۔ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اگر انسان اس میں اٹک گیا تو پھر وہ آخر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو، اور اگر پہلے ہی وقت میں اس کو رد کر دیا تو پھر انشاءاللہ شیطان کا وار اس پر نہیں کام آتا، نہیں چل سکتا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے ایک واقعہ ایک مرتبہ اپنے وعظ میں بیان فرمایا جو بعد میں چھپ بھی گیا۔ فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، یعنی عالم نہیں تھا لیکن عبادت گزار بندہ تھا، اور لوگوں کو اس پر بڑا اعتماد بھی تھا۔ دو بھائی اس سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ اس کے پاس آتے جاتے تھے اور بہت اعتماد کرتے تھے اس پر۔ ایک مرتبہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سفر پر روانہ ہونا پڑا، اور ان کی ایک بہن تھی غیر شادی شدہ، لیکن اب ان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس بہن کو کسی عزیز کے پاس یا رشتہ دار کے پاس چھوڑیں، اور کوئی ان کا تھا بھی نہیں، نہ والدین تھے نہ کوئی اور عزیز۔ تو ظاہری اعتبار سے انہوں نے سوچا کہ اس بزرگ سے ہی رابطہ قائم کرتے ہیں اور یہی کوئی صورت سبیل نکالیں گے۔ ابتداءً انہوں نے انکار کیا کہ نہیں بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا، تو ابتدا میں انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا جانا ہمارا ضروری ہے اور کوئی ایسا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، خانقاہ میں فلاں کمرہ خالی ہے وہاں پر ٹھہرا دو، بس کسی خادم کے ذریعے یا خاتون کے ذریعے سے کھانا بھجوا دیا کریں گے اور یہ وہاں کھا لیا کریں۔ ابتداءً تو اتنی سی بات ہوئی، وہ دونوں چلے گئے سفر پہ۔ اب جب کھانے کا وقت ہوتا تو خادمہ متعین تھی، وہ جا کے کھانا دے آتی، کھلا کے برتن واپس لے آتی۔ ایک وقت اس طرح سے گزرا، اس زمانے کے سفر 15-20 دن کے تو ہوتے نہیں تھے، مہینوں پر محیط ہوتے تھے، بعض اوقات سال لگ جاتا تھا۔ دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ بھائی دونوں بھائی مخلص ہیں، یہاں مجھ پہ اعتماد کر کے چھوڑ کے گئے، تو کم از کم میں خیر خیریت تو کم از کم لے لوں کبھی جا کے۔ تو اب چلا گیا ایک دفعہ اور جا کے دروازے پر سے ہی خیر خیریت لی اور واپس آ گیا۔ تو کبھی کبھی خیر خیریت لینے کے لیے جانے لگا۔ اب اگر یہ رک جاتا اسی وقت اور کہتا کہ نہیں جو طریقہ میں نے اختیار کیا تھا بس وہی صحیح تھا، تو بچ جاتا گناہ سے، لیکن شیطان نے تو وسوسہ ڈالا اور اس نے اس پر عمل کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ دن بعد اس نے وسوسہ ڈالا کہ میاں ایسی بھی کیا بے رخی ہے، آخر کھانا کبھی خود پہنچا دیا کرو۔ اب کھانا خود لے کے جانے لگا کبھی کبھی۔ پھر خیال آیا کہ جب کھانے لے کے جاتے 2-4 گفتگو بھی کر لیا کرو، بات چیت بھی کر لیا کرو، بات چیت بھی کرنے لگ گیا۔ پھر خیال آیا کہ صرف بات چیت ہی کیا ہے، ایسی بھی اچھوت بنا کے رکھا ہوا ہے تو کمرے میں بھی اگر بیٹھ جائیں تو کیا حرج۔ آہستہ آہستہ بات یہاں تک پہنچی اور بالآخر گناہ میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ اللہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ایک مرد اور عورت ہوگا تیسرا وہاں شیطان ہوگا۔ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور اس کے نتیجے میں ایک ناجائز بچہ بھی ہوا۔ اب اپنی عزت کا خیال آیا کہ اب کیا ہوگا، تو سب سے پہلے تو اس بچے کو مارا کہ اپنی عزت تو بچاؤں گی اسی طرح سے۔ بعد میں خیال آیا کہ بچے کو تو مار دیا، اب یہ اپنے بھائیوں سے ضرور کہے گی اگر آ گئے تو، نتیجتاً اس کو بھی مار دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد جب بھائی آئے، آ کر پوچھا کہ ہماری بہن کہاں ہے، تو کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اعتماد کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہو سکتا ہے، انسان کا کیا بھروسہ، مر گئی ہوگی۔ ادھر شیطان اتنا آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں، اس نے سوچا کہ میں نے اس عابد کا منہ تو کالا کر دیا، لیکن ابھی اس کی ظاہری عزت تو باقی ہے، کیونکہ شیطان اور نفس انسان کی جان کے بھی دشمن، انسان کے مال کے بھی دشمن، اس کی عزت اور آبرو کا بھی دشمن ہے۔ لہذا اب اس نے ان کے بھائیوں میں کے دل میں وسوسہ بھی ڈالا اور خیالات شیطانی، رات کو سویا تو خواب بھی آیا۔
خواب میں اس کو دکھایا, اس سے پوچھا کہ تیری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا مر گئی. اس نے کہا مری تو نہیں ہے, اس کو تو اس شخص نے قتل کر دیا. تمہیں یقین نہیں آتا تو فلاں جگہ جا کے قبر کھود کے دیکھ لو. اب ان کے دل میں بھی کچھ خیال پیدا ہوا کہ بھئی یہ خواب آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. بالآخر انہوں نے کھود کے دیکھا تو صرف یہی نہیں کہ بہن, بچہ بھی نظر آیا, تو سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہوا. اب انہوں نے یہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ لیا اور آ کر پھر اس کو بھی انہوں نے قتل کیا, یعنی ان دونوں بھائیوں نے اس کا خاتمہ کر دیا. تو اب دیکھیے وسوسہ ڈالنا اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لیکن جب وسوسہ پیدا ہوا تھا, اگر انسان اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اس وسوسے پر عمل نہ کرتا تو شیطان کوئی ہاتھ پاؤں نہیں باندھتا کسی کے. کوئی آدمی مسجد آ رہا ہو تو ایسا نہیں کرتا کہ ہتھکڑی لگا کے نماز پڑھنے سے روک دیتا ہو کہ چلو اس درخت سے باندھ دیا تم نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. ہاں, دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ کسی اور کام میں لگ جاؤ, خیال دل میں ڈالتا رہتا ہے. تو انسان اگر اس خیال پہ عمل کر لیا اس نے تو بس پھر وہیں سے غائب ہو جاتا. باقی عمل تو انسان خود کرتا ہے. شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے, بہکانا ہے انسان کو. اگر ہم اس کے بہکائے سے نکل آئے, اس پر عمل نہیں کیا تو ہم نے اس کو شکست دے دی. لیکن اگر اس کے وسوسے پر عمل کر لیا تو نتیجتاً پھر وہ شیطان پورا انسان کو آخر تک پہنچا دیتا ہے. ایک شخص نے اسی طرح سے ایک بات کہی کہ جو کچھ کرتا بھی شیطان ہی کرتا, ہمارا کیا قصور ہے. شیطان نے اس سے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا, میرا کام تو صرف ڈگڈگی بجانا ہے. مداری کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈگڈگی بجاتا ہے. جیسی ڈگڈگی ہو تو وہ تو ڈگڈگی بجا رہا ہے, لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد پھر جو بھی اس کے ورغلائے میں آ جائے, بہکائے میں آ جائے, اپنا الٹا سیدھا جو سودا ہوتا ہے وہ بیچ دیتا ہے, لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے, مختلف طریقوں سے اپنی دوائی بیچ دیتا ہے, مختلف طریقوں سے لوگوں کی آنکھوں پہ جو جعلی قسم کے کاغذ رکھ کے کہتا ہے کہ یہ رکھنے سے آنکھوں سے نظر آنے لگ جاتا ہے. اس قسم کے بعض ہم نے بھی جو ہے وہ ان کے چکروں میں دیکھا تو ہے بچپن میں سب چیزیں. تو اس طرح سے جو لوگ جو ہے وہ لگاتے ہیں, مجمع لگاتے ہیں, اس قسم کے وارداتیں ہوتی ہیں. تو شیطان کا کام بھی ڈگڈگی بجانا ہے. ایک شخص نے جب اس سے کہا تو اس نے کہا میں دکھاتا ہوں, دیکھو ہمارا کام کیا ہے. ہم تو صرف وسوسہ ڈالتے ہیں, ایک عمل کر لیتے ہیں, باقی سارا کام انسان خود ہی کرتا ہے. چنانچہ وہ ایک حلوائی کی دکان پہ لے گیا جہاں جلیبی کا شیرہ رکھا تھا. اس نے ایک انگلی لگائی اس طرح سے ذرا سی اور دیوار پہ لگا دی. شیطان نے شیرہ کی انگلی جو ہے وہ دیوار پہ لگا دی اور وہاں سے کہا کہ اب یہاں کھڑے ہو جاؤ, دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں. میں نے تو صرف اتنا سا کام کیا, اب تم اگر کہو گے کہ باقی کام بھی میرے ہیں تو تم یہ مجھ پر ظلم کرو گے. تھوڑی دیر میں 2-4 مکھیاں آئیں, شیرے پہ بیٹھ گئیں. مکھیاں جب بیٹھی ان کو کھانے کے لیے ایک چھپکلی آئی. اب جب چھپکلی کو دیکھا تو وہاں جو بلی موجود تھی وہ اس نے اس پہ حملہ کر دیا. بلی جیسے اوپر لپکی تو ایک مٹھائی لینے والا شخص کھڑا تھا, اس کے پاس کتا تھا, اس کتے نے چھلانگ لگائی بلی پر. اب جب اس نے چھلانگ لگائی تو وہ سیدھی جلیبی کی تھال پہ, اور اس کا تھال سارا نیچے گر گیا. اب کتے والا اور حلوائی آپس میں لڑ پڑے. 5-10 آدمی بھی آ گئے, کچھ نے حلوائی کا ساتھ دیا, کچھ نے ان کا ساتھ دیا. خوب سر پھٹول ہوئی, ایک دوسرے کے سر بھی پھاڑے. شیطان نے کہا اب تم مجھے بتاؤ بھائی میں نے کیا کیا ہے. میں نے تو صرف شیرہ ہی لگایا تھا, باقی کام تو انسان ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. حقیقت یہی ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, خیال پیدا کرتا ہے اور انسان اس خیال کو پالتا ہے. ایک گناہ کا خیال ڈالا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اس خیال کو پکا کیا. اگر خیال کو جھٹک دیتا, اپنے ذہن کو کسی اور طرف کر لیتا تو یقیناً اس گناہ میں نہ مبتلا ہوتا. لیکن چونکہ شیطان جب خیال ڈالتا ہے انسان اس خیال میں پھنس جاتا ہے اور اس کو پکاتا رہتا ہے. سوچتے سوچتے ایک دن اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ابتدا میں مثلا کسی نے خیال ڈال دیا کہ بھئی گھر میں کوئی نہیں آج, بس یہ خیال آیا. اب تنہائی جب انسان کو ملی تو اب یہ دل میں خیال آیا کہ جب آئندہ کبھی تنہائی ملے گی تو پھر میں دیکھوں گا. وہ آہستہ آہستہ دل میں خیال آتا رہا اور کبھی خدا نہ کرے ایسا موقع مل جاتا ہے تو پھر شیطان جو ہے اس خیال جو اس نے پکایا تھا اس پر عمل کر لیتا ہے, نتیجتاً گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے بعض بزرگان دین یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ انسان تنہا زندگی گزارے. تنہائی میں مت رہو, کیونکہ تنہائی میں دوسرا شیطان ہوتا ہے جو اس سے گناہ کرا لیتا ہے, وہ جس طرح کا بھی گناہ ہو. اس لیے اپنے کسی ایسے دوست کے ساتھ, کسی ایسے تعلق والے کے ساتھ, کسی ایسے عزیز کے پاس جو نیک صالح لوگ ہوں, اچھے لوگ ہوں, ان کی صحبت میں آدمی رہے, ان کے پاس چلا جائے.
تاکہ گناہوں سے بچے. اور گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کے ذہن میں جب وسوسہ خیال آئے اس کو جھٹک دے اور دوسرے کسی کام میں لگ جائے, مثلا ذکر و اذکار میں لگ جائے, قرآن شریف پڑھنے کی طرف لگ جائے, اپنے خیال کو کسی اچھے کام میں لگا لے. اللہ تعالیٰ نے ذہن کی ساخت کچھ ایسی بنائی ہے کہ جب انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو ایک خیال آتا ہے دوسرا نکل جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وقت دونوں طرف سوچ رہا ہو, بلکہ اگر گندا خیال ایک شخص کے دل میں آیا اور اس نے اس کو جھٹک دیا اور اپنے آپ کو دوسرے کام میں مصروف کر لیا تو اب جو پہلا جو خیال تھا وہ انسان کے دل سے نکل جاتا ہے اور دوسرے کام میں مصروف ہو جاتا ہے. تو انسان کی ذہن کی ساخت اس قسم کی ہے. اس لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اس گناہ کے خیال کو جھٹک دے اور دوسرے کام میں لگ جائے. انشاءاللہ ایک تو اس سے بھی گناہ سے بچنے کا سامان پیدا ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی یہ دعا بھی پڑھتا رہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. تو یہ دعا بھی پڑھے. اگر کوئی شخص تنہا پڑھنا چاہے تو اس کے لیے یہی کلمات ہیں جو میں نے کیے, اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دعا کرا رہا ہے سب کے لیے تو اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, اس طرح سے دعا مانگی تاکہ واحد متکلم اور جمع متکلم کو جو صیغے ہیں اس طرح سے سب دعا میں شامل ہو جائیں گے جب جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرے گا. اور اگر انسان خود اپنے لیے مانگ رہا ہے تو پھر اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, یعنی اے اللہ میرے احوال کی اصلاح فرما دیجیے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی شیطان کے حوالے مت فرمائیے. ولا تکلنی الی نفسی, مجھے میرے نفس کے حوالے مت فرمائیے. طرفۃ عین پلک جھپکنے کے برابر, یعنی اتنا وقت جتنا پلک جھپکنے میں لگتا ہے اتنا وقت بھی مجھے میرے حوالے نفس کے حوالے نہ فرمائیے بلکہ آپ میری مدد فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ دعا بھی کرتا رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگتا رہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جب انسان مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز ہو, یہ انسان خطا کا پتلا ہے, غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں, لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ پہلے درجے میں جب شیطان کا کوئی وسوسہ دل میں آئے اس کو جھٹک دے. نفس انسان کا غالب آتا ہے جب انسان ان وسوسوں پر سوچتا رہتا ہے, عمل کرنا شروع کرتا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو انشاءاللہ وجود میں نہیں آئے. گناہ کا خیال سے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اس خیال کو اگر عملی جامہ آپ نے پہنا دیا اس کے بعد گناہ ہے. ایک شخص کے دل میں کوئی وسوسہ آیا, خدا نہ کرے یہ خیال آیا, یعنی نفس نے یہ خیال ڈالا کہ بھئی اس نامحرم عورت کو دیکھ لوں, یا عورت کے دل میں ڈالا کہ نامحرم مرد کو دیکھ لوں, تو محض اس خیال سے, اس وسوسے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے اس خیال کو جگہ دے دی دل میں, پکاتا رہا اور پھر اس نے اپنے اس خیال پر عمل کر لیا, تو جب عمل کر لے گا اب گناہ گار ہوگا. اسی طریقے سے باقی خیالات کو سمجھ لیے کہ جو انسان دل میں سوچتا ہے کہ خدا نہ کرے شراب پی لوں, سود کا پیسہ کھا لوں, یا کسی کے ساتھ زنا کر لوں, خدا نہ کرے, اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں, تو محض خیالات سے انسان گناہ گار نہیں ہوتا. لیکن جب ان خیالات کو دل میں جگہ دے دیتا ہے اب انسان کا اپنا اختیار شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ خیالات جو ہیں یہ تو غیر اختیاری ہیں, وہ انسان کے دل میں آتے ہیں غیر اختیاری طور پہ, لیکن ان کو پالنا اور ان کو جگہ دینا دل میں یہ ہمارے اختیار میں. ہم چاہیں تو جھٹک سکتے ہیں, جھٹکنے کی کوشش تو کیجیے, اور اگر ہم نے نہیں جھٹکا نتیجتاً وہ گناہ کے خیالات پکتے رہے, جب تک خیال رہے گا اس وقت تک کوئی گناہ نہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر اس کو عملی جامہ آپ نے پہنا دیا اس خیال کو, بس سمجھ لیجئے اس وقت گناہ وجود میں آ گیا. اس لیے ان خیالات کے آتے ہی ان کو اپنے سر کو جھٹک دینا چاہیے, ذہن سے ان خیالات کو نکال دینا چاہیے. انشاءاللہ اس وقت تک انسان گناہگار نہیں ہوگا, لیکن خدا نہ کرے گا اس کو عملی جامہ پہنا دیا تو ایسی صورت میں پھر انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا. تو ایک تو یہ کہ آدمی اپنے ذہن سے ان خیالات کو جھٹک دے, ہٹا دے, اور خیالات کو پکائے نہیں. خیالات کا آنا غیر اختیاری ہے, ان کو باقی رکھنا ہمارے اختیار میں, اس لیے باقی رکھیں گے تو اپنے اختیار کو استعمال کر کے گناہ کریں گے, اس سے بچیے. اور دوسرا یہ کہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے, اللہم اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا اسی طریقے سے کوئی گندا خیال آئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یا اسی طریقے سے اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں آدمی مصروف کر لے, اپنے ذہن کو دوسرے کاموں میں مصروف کر دے, تو انشاءاللہ اس طریقے سے یہ جو ذہنی وساوس آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, اس سے انشاءاللہ نجات بھی ملے گی اور کم از کم گناہوں سے انسان بچ جائے گا. دیکھیے انسان کے دل میں اگر
ہوا ہو پیٹ میں، گولے بڑھاؤں گڑگڑ کی آواز بھی آ رہی ہو، وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن خدا نہ کرے اگر اس کا وضو ری خارج ہو جائے تب وضو ٹوٹتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران جو ہے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو خالی گڑبڑ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن خدا نہ کرے اگر ہوا خارج ہو گئی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے اگر ذہن کے اندر خیالات پک رہے ہیں، ان خیالات سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ ان کو دفع کرتے رہیں گے. کیونکہ دیکھیے انسان کا نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے. انسان ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. تو انسان کا نفس اولاً امارہ ہوتا ہے، لیکن آپ جب خیالات کو جھٹک دیں گے اور اس کے وسوسے پر عمل نہیں کریں گے تو انشاءاللہ یہی نفس لوامہ بن جائے گا، یہی نفس مطمئنہ بن جائے گا. تو یہ اس وقت ہی ہے جب ہم وساوس یا شیطانیاں کو جھٹک دیں، ان پہ عمل نہ کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے مدد بھی مانگیں، اور خاص طور پر نیک صحبت اختیار کریں. انسان نیک صحبت جب اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان کے دل سے خیالات اچھے آنے شروع ہو جاتے ہیں. برے خیالات آتے ہی انسان جو ہے اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جوڑ کر رکھیں، اللہ والوں کی صحبت میں آتے جاتے رہیں، اللہ سے مدد بھی مانگتے رہیں، اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ ان خیالات سے، یعنی خیالات تو آئیں گے، انسان کو خیالات کبھی ختم نہیں ہوتے، ایک خیال ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں مبتلا نہیں ہوگا اللہ نے چاہا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی شیاطین ہیں ظاہری یا باطنی، یعنی دکھائی دینے والے اور نہ دکھائی دینے والے، ان سب سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بچا کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. مفتی عبدالسلام چاٹگامی جو بنوری ٹاؤن کے مفتی بھی ہیں، ان پر اٹیک ہوا ہے، دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی جو حضرات ہمارے بزرگان دین بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت والا ایک عرصے سے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. مفتی عبدالسلام صاحب کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت یاب فرمائے اور ان کی تکالیف کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جسمانی صحت بھی عطا فرما، روحانی صحت بھی عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا ہی محتاج رکھیے. اے اللہ اپنے ماں سوا سے اے اللہ ہمیں مستغنی فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے مسلمانوں پر رحم فرما، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں آپس کی محبتیں انہیں عطا فرما، اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، حنوط جو سازشیں کر رہے ہیں، مختلف سازشیں ہیں مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے اور اشتعال دلانے کے لیے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی فلمیں بنا رہے ہیں، کہیں آپ کے خاکے بناتے ہیں، کہیں کسی طریقے سے. یا اللہ ان کے شر و فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما اور ان کی جو سازشیں ہیں اللہ انہی پر لوٹا دیجیے. یا اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجیے. اے اللہ ہمیں ان کے شر و فتنوں سے بچا کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرمائیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ابھی جو حادثے ہوئے ہیں فیکٹریوں میں آگ لگنے کے، کراچی میں بھی، لاہور میں، اور اسی طریقے سے اموات کی کثرت ہو رہی ہے، اصل تو یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جو متاثرین ہیں اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کی مشاکل کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ان کے جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے
ہم سب کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ایسی موت سے جو اچانک آ جائے، جس میں آدمی کسی توبہ نہ کر سکے، نصیحت نہ کر سکے، وصیت نہ کر سکے، اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما، اور عافیت کے ساتھ اے اللہ ہمیں زندگی عطا فرما، اور جب بھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ جب بھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ جب بھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔